أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا. اس کا خیال تھا کہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے یقیناً حطامہ میں ڈال دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ حطامہ کیا شے ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دنوں تک چڑھ جائے گی. وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے زیبا ہیں کہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رب ذوالجلال بھی ہے. اور کیا خوب ہم بیان کی جائے اس عظیم شان کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، یہ انسان بھی ہیں، یہ حیوان بھی ہیں اور یہ تمام جہانوں کے یہ تمام نظام بھی ہیں. وہ رب ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ خود لائق تعریف رہ جاتا ہے. درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، آپ کی جانثار انصار پر اور آپ کے اصحاب پر درود پڑھیں. محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیز محترم، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ خوش جماعت کی جانب سے یہ رمضان المبارک 10 پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ یکم رمضان المبارک سے شب عید الفطر تک آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. عزیز محترم، درس پروگرام کا آغاز سب سے کچھ لمحات قبل تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. تلاوت قرآن مجید کی سعادت قاری ارتضیٰ صاحب حاصل کر رہے تھے اور سب لوگ قرآن کی آیتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، مستفید بھی ہو رہے تھے. عزیز محترم، میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کے دن پھر سے حاضر ہوا ہوں. جتنی برادران، میرے بزرگان، میری مائیں، میری بہنیں اس وقت مجھے براہ راست دیکھ رہے ہیں DK چینل سے، آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کو اس درس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. عزیز محترم، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ گزشتہ 2 دنوں سے جو عنوان چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ اہل بیت کی نظر میں ایک مثالی خاندانی نظام، جس سے حجت الاسلام المسلمین مولانا شیخ ہانی رضا پچھلے 2 دنوں سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. انشاءاللہ آج کے دن بھی ہم نے ان کو زحمت دی ہے. انشاءاللہ آگا آپ کی اس عنوان پہ بہتر انداز میں اور بہت ہی منفرد انداز میں رہنمائی فرمائیں گے. آج کا چونکہ آج کا آخری دن ہے اس عنوان کے ریگارڈنگ، اور اس عنوان کا حصہ اول 11 رمضان کو بیان کیا گیا تھا، حصہ دوم 12 رمضان کو بیان کیا گیا تھا، حصہ سوم انشاءاللہ آج مولانا بیان کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ رہنمائی بھی حاصل فرمائیں گے. عزیز محترم، خاندانی اقتدار کا تحفظ ہی معاشروں کو یقیناً زندگی میں اتار اور چڑھاؤ میں مدد کرتا ہے. خاندان کیا ہے، رشتوں کی اہمیت کیا ہے، رشتوں کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، یہ کس طرح سے سمیٹ کر چلنا ہے ایک خاندانی نظام کو کہ ہم خود بھی اندر سے مطمئن رہیں کہ ہم اہل بیت کی نظر میں، اہل بیت
کہ جو اہل بیت نے جو راستہ دکھایا ہے ہمیں، ہم اس پہ چل رہے ہیں، اس پہ گامزن ہیں، اور ہمارا الحمدللہ خاندان جو ہے وہ ایک مثالی ایک خاندان کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ تو بس میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس، میں خود بھی، آپ خود بھی چاہیں گے، میں خود بھی چاہوں گا کہ میں ہم سب تمام حضرات علماء کرام سے ہی منفرد انداز میں رہنمائی حاصل فرمائیں، بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں جد الاسلام مولانا شیخ ہانی رضا سے کہ وہ آئے اور ہماری سنمان پہ رہنمائی فرمائیں برائے تاجیل ظہور امام زمن بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اس تیسرے اور آخری سیشن میں، جس کا موضوع اہل بیتی خاندان یعنی ایک آئیڈیل فیملی سسٹم، اہل البیت علیہم السلام کے نزدیک وہ کیا سسٹم ہے جس کو ہم اہل بیتی خاندان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس موضوع کے اندر ہم دیکھیں جو سب سے بنیادی ترین ایلیمنٹ جو اگر فراہم نہ ہو تو یہ فیملی سسٹم کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتا، اور اگر تشکیل پا بھی جائے، اگر یہ فیملی سسٹم ایجاد ہو بھی جائے تو اس کے اندر زیادہ دوام نہیں ہوگا، یہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گا، اور اگر باقی رہ بھی جائے صرف اس کا ظاہری پہلو باقی رہے گا، اندر سے خالی ہوگا، اندر سے صرف نفرتیں اور نفرتیں ہوں گی، بدبینیاں ہوں گی، غم اور حزن ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر دیکھیں تو ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، حتیٰ ہماری دیسی سوسائٹیز کے اندر بھی یہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس کو علماء فرماتے ہیں طلاق عاطفی، یعنی زن و شوہر، مرد اور زن یعنی شوہر اور بیوی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ مثلا یہ خاتون جو ہے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی ہے، اور وہ آفس جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، بچوں کو پارک بھی لے جاتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ یہ میاں اور بیوی ایموشنل طلاق کا شکار ہیں۔ ایموشنل طلاق، جس کو طلاق عاطفی کہتے ہیں اردو اور فارسی کے اندر، یعنی اصلاً ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے لیکن مجبوری میں جدا نہیں ہوتے۔ اب یہ کیوں وجود میں آتا ہے، یہ مسائل کیوں وجود میں، کیوں طلاق عاطفی کے شکار ہو جاتے ہیں ہمارے کپلز، ہسبینڈ اینڈ وائفز، کیوں یہ مسائل پیش آتے ہیں؟ کیونکہ وہ بنیادی ترین ایلیمنٹ نہ شوہر نے سیکھا ہے، اپنایا ہے، اور نہ ہی بیوی نے اسے اپنایا ہے، اور اگر اپنایا بھی ہے تو کچھ مہینوں کے لیے یا میکسیمم 1 یا 2 سالوں کے لیے، اور اس کے بعد گھر میں مثلاً طبیعی مشکلات کی وجہ سے، فائنینشیل مشکلات کی وجہ سے، مریض یا مرض کی مشکلات کی وجہ سے، یہ بیوی یا یہ شوہر اس بنیادی ایلیمنٹ کو اپنے وجود سے کھو دیتے ہیں، ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی ایلیمنٹ محبت ہے، محبت، لو ان دا فیملی۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو یہ فیملی، یہ ہسبینڈ اینڈ وائف طلاق عاطفی کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا محبت کا نہ ہونا، اس کا اثر صرف یہیں تک محدود رہے گا؟ نہیں، محبت کا نہ ہونا ایک خاندان کے اندر، اس کا اثر پھر سوسائٹی میں پڑے گا، یعنی یہ سوسائٹی عدم محبت کا شکار ہو جائے گی۔ جب سوسائٹی میں محبت نہیں ہوگی تو طبیعی طور پہ کیا وہاں پر موجود ہوگا؟ نفرت، بدبینیاں، بدگمانیاں ہوں گی۔ اب جب سوسائٹی میں یہ محبت کا ایلیمنٹ نہ ہو اور دوسری طرف سے نفرت اور بدبینیاں ہو تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ سوسائٹی میں کرپشن، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرنا، پتہ نہیں میں اس کے ساتھ بزنس کروں گا، کیا پتہ وہ مجھے دھوکہ دے، کیا پتہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہر قسم کی، یہ تو میں نے صرف بزنس کی مثال دی، ورنہ ہر قسم کی بدبینیاں۔ رشتہ دار آپس میں اعتماد نہیں کریں گے،
ایک دوسرے کے گھر جائیں گے تو ایک عجیب ٹیڑھی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، گھر کے ماحول کو دیکھیں گے. یہ سب ہو رہا ہے اس وقت ہماری سوسائٹی میں. آپ کو خود معلوم ہے، آپ خود اگر میں اس وقت یہ آپ کے سامنے انٹرنیٹ کے بجائے حضوری سیشن ہوتا، آمنے سامنے ہوتے، آپ خود اس بات کا اعتراف کرتے کہ ایسا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اگر اب میں نے آپ کو دو نتیجے بتا دیے محبت کے نہ ہونے کے. پہلا نتیجہ کہ فیملیز کے اندر طلاق عاطفی. 2 سوسائٹی کے اندر محبت کا نہ ہونا اور بدگمانیاں کا ہونا. 3 جس فیملی کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر محبت نہ ہو، یہ سوسائٹی اور یہ فیملی جس کے اندر مؤمنین اور مؤمنات زندگی گزارتے ہیں، یہ مؤمنین اور مؤمنات کبھی بھی اپنے امام سے محبت نہیں کر سکیں گے. یعنی امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، اہل البیت علیہم السلام، ان ہستیوں سے بھی محبت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ فیملی سے. کہاں تک پہنچایا؟ کہاں تک نتیجہ نکلتا ہے؟ امام تک، اہل البیت تک. بس اگر ہم چاہتے ہیں، اچھا ایک منٹ، ایک اور نتیجہ ہے یہاں پر. اگر ایک سوسائٹی جس میں محبت نہ ہو، فیملیز میں محبت نہ ہو، تو یہ سوسائٹی اپنے امام سے بھی محبت نہیں کر سکتی، اہل البیت سے بھی محبت نہیں کر سکتی، یعنی درست صحیح طریقے سے محبت نہیں کر سکتی. اس کا آخری رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فیملی اور یہ سوسائٹی خدا سے بھی محبت نہیں کر سکے گی. یعنی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جو ہم نے فیملیز کے اندر لیا ہوا ہے. اگر ناراضگی ہیں تو چلو مسئلہ نہیں ہے، 2 دن بعد ٹھیک ہو جائے گی، یا 2 دن بعد وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. خوب ہے، راضی ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر بعد میں اگر یہ محبت میں کمی آ جائے پھر پرابلم ہے. اگر محبت کا نہ ہونا ڈیزیز اور بیماری میں تبدیل ہو جائے، اسپرچول بیماری میں تبدیل ہو جائے، پھر خطرناک ہے. پھر معاملہ خدا تک پہنچتا ہے، کیونکہ فیملی سے محبت، خاندانی محبت در حقیقت خدا سے محبت کا مقدمہ ہے. امام سے اور اہل البیت سے محبت کا مقدمہ ہے. یعنی جو شخص فیملی روابط میں محبت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اہل البیت علیہ السلام سے محبت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، کہ جس کے نتیجے میں یہ شخص اور یہ فیملی ممبرز اللہ سے محبت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. یہیں سے فیملی، آپ دیکھیں، اقتصادی مشکلات کا آغاز ہوتا ہے، دوسرے مسائل کا آغاز ہوتا ہے. دعا کی عدم قبولی انسان کو فیس کرنا پڑتی ہے. لوگ پھر کمپلین کرتے کہ آغا صاحب، مولانا صاحب، ہماری دعائیں کیوں آسمانوں تک نہیں پہنچتی ہیں، کیوں مستجاب نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے مستجاب نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنے گھر میں محبت، بھرپور محبت کا نذرانہ پیش نہیں کیا ہے، مظاہرہ نہیں کیا ہے. اب اس سیشن میں کوشش میں کروں گا کہ محبت کی امپورٹنس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور پھر ہم کچھ پریکٹیکل ایگزامپلز دیکھنا چاہیں گے کہ ہم فیملیز کے اندر، خصوصاً ہسبینڈ اور وائف، کیسے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. محبت کا اظہار کرنا فقط آئی لو یو نہیں ہے، اگرچہ آئی لو یو کہنا کہ میں تم سے محبت کر رہا ہوں ایک اہم روش ہے، ایک اہم میتھڈ اور طریقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میتھڈز ہیں یہاں پر. وہ ہم آپ کی خدمت میں جس قدر ہمارے پاس ٹائم ہوا اس کی مقدار کے مطابق پیش کریں گے. دیکھیں، پہلا پوائنٹ محبت کے حوالے سے وہ یہ کہ دیکھیں، محبت ایک ظرف ہے. ظرف یعنی مثلا پتیلا، برتن، اس کو ہم ظرف کہتے ہیں نا. محبت علم کی طرح ایک ظرف ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس قدر انسان علم حاصل کرے گا تو اس کی ظرفیت میں اضافہ ہوگا. مثال کے طور پر اگر میں اپنے وجود کے اندر علم کو حاصل کروں گا، علم کو اندر ڈالوں گا، تو اس علم کو اپنے وجود کے اندر
تحصیل اور دریافت کرنے سے ایسا نہیں کہ اب میرا وجود علم سے بھر گیا ہے، اب علم کی جگہ نہیں ہے. نہیں، حدیث میں ہے کہ جس قدر تم اپنے وجود میں علم کو بھرو گے، علم کو دریافت کرو گے، اس علم کی ظرفیت میں اضافہ ہوگا، یہ مزید پھیلتا جائے گا. یعنی تمہارا وجود مزید تشنا گر ہوگا، تشنا تر ہوگا علم کی نسبت. لہذا انسان کے بارے میں کیا آیا ہے قرآن مجید میں کہ انسان ظلوم اور جہول ہے. کیا مطلب انسان جہول ہے؟ جہول یعنی انسان کے اندر سب سے زیادہ استعداد اور ظرفیت ہے علم حاصل کرنے کی. یہ ہے جہول کا مطلب. جو انسان یعنی جس ہستی کے اندر، جس مخلوق کے اندر جہالت کی ظرفیت زیادہ ہو، جو جہول ہو، اس کا مطلب اس کے اندر علم کی استعداد بے نہایت انلمیٹڈ حاصل کرنے کی استعداد اور قوت موجود ہے. The same case for محبت. جس قدر انسان محبت کرے گا اپنے فیملی ممبر سے، یہ محبت انسان کو مزید قوت عطا کرتی ہے تاکہ مزید محبت دکھا سکے. فرض کریں مثال کے طور پر، یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، اس کو فقط مثال کی حد تک لیں، یہ مت سمجھے کہ میں کوئی سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. نہیں، ایک مثال ہے. جو انسان 50 کلو وزن اٹھانے کے قادر نہیں ہو سکتا، کیا وہ 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں اٹھا سکتا نا. اگر میں اور آپ 50 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو کیا 100 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ ہم تو یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں تو 200 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں. نہیں، پاسبل نہیں ہے. خوب، اگر میں 50 کلو کا وزن اٹھانے پر قادر ہو جاؤں تو کیا میں 100 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یس، میرے پاس پاور آ چکی ہے. چونکہ میں اب 50 کلو کا وزن اٹھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب میں اگر مزید پریکٹس کروں تو 100 کلو بھی اٹھا سکتا ہوں. لیکن اگر میں 50 کلو کی میری پریکٹس نہیں ہے تو میں 100 کلو کا وزن کیا اٹھاؤں گا؟ میں پاسبل نہیں ہے. جو انسان اپنے فیملی روابط میں جس لیول پر محبت دکھانے پر قادر ہو جائے گا، اب خدا نے اس انسان کے وجود میں اس قدر طاقت اور قدرت رکھی ہے کہ اب یہ مزید لیولز آف محبت کو طے کر سکتا ہے. اس وجہ سے میں نے کہا تھا شروع میں کہ جو انسان فیملی کے اندر محبت دکھانے میں اور محبت کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ اب محبت کا نیکسٹ لیول طے کر سکتا ہے. محبت کا نیکسٹ لیول کیا ہے؟ امام سے محبت، اہل البیت سے محبت. اب جو انسان اہل البیت سے محبت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اب وہ محبت کا نیکسٹ لیول طے کر سکتا ہے. وہ کیا؟ اللہ سے محبت. تو آپ دیکھیں یہ لیولز ہیں. انسان فیملی سے شروع کرتا ہے، پھر پہنچتا ہے اہل البیت تک، پھر پہنچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تک. بس ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ فیملی کے اندر. عجیب بات یہ ہے کہ اس محبت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی محبت در بین خانوادے، فیملی ممبرز کے درمیان کو محبت ختم کرنے کے لیے اور نفرت ایجاد کرنے کے لیے آج کا شیطان بہت کوشش کر رہا ہے. اس کی ایک بہترین اور واضح مثال ہمارے پاکستانی ڈرامے. آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی ڈراموں کے اندر محبت زیادہ دکھائی جاتی ہے یا نفرت دکھائی جاتی ہے؟ مثلا ایک بیوی اپنے شوہر سے کسی نہ کسی وجہ سے بالآخر نفرت کرتی ہے اور پھر وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے، جبکہ وہ شادی شدہ ہے، پھر بھی وہ ایک اور نامحرم کو پسند کرتی ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں اپنی ٹی وی ڈراماز کے اندر؟ کیوں کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے یہاں پر؟ یہ کیا دین کی دھجیاں اڑانے والی باتیں نہیں ہیں؟ شوز نہیں ہیں، سینز نہیں ہیں، ڈائلاگز نہیں ہیں؟ پھر کیوں کوئی نہیں بولتا؟ کیوں کوئی اعتراض نہیں کرتا یہاں پر؟ خدا نہ خواستہ ان ڈراموں کا اثر اگر یہ ہو جائے، فرض کریں خدا نہ خواستہ پورا پاکستان اس کا فیملی سسٹم ٹوٹ جائے، جتنی بھی فیملیز ہیں سب میں طلاقیں ہو جائیں، پھر خاندان نہیں بچے گا، پھر نسلیں نہیں ایجاد ہوں گی. یہ سوسائٹی کیا پھر
امام زمانہ علیہ السلام کی زمینہ سازی کرے گی ظہور کے لیے، اپنے بچوں کو تیار کرے گی ظہور کے لیے، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر یہاں پر ہمیں تھوڑا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ بس محبت کے لیے گھر، فیملی، ہوم، ہاؤس، یہ سب سے پہلی جگہ ہے کہ ہم آئیں اس مکان کے اندر محبت کو ایکسپریس کریں، محبت کو اظہار کریں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی اور اسپرچولی طور پر۔ اب فیملی کے اندر بہت سارے ممبرز ہیں، ہم فی الحال زیادہ آگے نہیں جاتے فیملی میں، ہم فی الحال یہی جو ہسبینڈ وائف اور بچے، فرض کریں کہ ایک ہسبینڈ ہے، ایک وائف ہے اور دو مثلا ان کی اولادیں ہیں، 2 بچے ہیں۔ اب ان 4 ممبرز میں سے اسلام نے کس شخصیت کو، ان چاروں شخصیات میں سے کس شخصیت کے وجود کے اندر یہ پاور رکھی ہے، یہ قدرت اور طاقت رکھی ہے کہ اگر اس نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، قدرت کو استعمال کیا، اپنی چھپی ہوئی استعدادوں کو شکوفا کیا، تو پوری فیملی کے اندر محبت کا ماحول ایجاد ہو جائے گا۔ وہ شخصیت ہے خاتون، عورت، ماں، بیوی، زن۔ اس زن کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی ہے۔ کیوں؟ پچھلے سیشن میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ زن اور خاتون اس میں جمال الہی کا مظہر ہے، اور جمال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محبت، نرمی، سافٹنس، ایموشنز، دوسروں کو تسلیہ دینا، دوسروں کو دلاسا دینا، دوسروں کی نسبت محبت سے بات کرنا، محبت سے نگاہ کرنا، ہمیشہ مسکرانا، یہ زن کے اندر یہ قدرت ہے۔ ایک خاتون یہ کام کر سکتی ہے 100% کامیابی کے ساتھ، اور زیادہ اس کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف توجہ دکھائے کہ یس میری تو یہ ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف سے مرد اور ہسبینڈ اور شوہر، جو کہ اس میں جلال الہی کا مظہر اور تجلی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے لیے، عورت اور بیوی اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، یعنی وہ چاہتی کہ پورے گھر کے اندر محبت کا ماحول ایجاد ہو جائے، محبت کا ایٹماسفیئر پھیل جائے، تو اس مرد کی ذمہ داری ہے، ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس خاتون کے لیے زمینہ سازی کرے، اس کو وہ ماحول فراہم کرے، اس کے لیے وہ گراؤنڈز تیار کرے۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بہت ہی اعلیٰ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں، شوہروں کے حوالے سے فرماتے کہ میرے بھائی جبرائیل امین علیہ السلام نے بارہا مجھے یہ کہا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مدارا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ مدارا کرو۔ پھر یہاں تک کہ میں نے گمان کرنا شروع کیا، نبی اکرم فرماتے کہ میں نے گمان کیا کہ جائز نہیں ہے ایک مرد کے لیے، اس کو غور سے سنیں، نبی اکرم فرما رہے کہ ایک شوہر کے لیے، کہ جبرائیل فرما رہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے شدید مدارا کرے، شدید کوآپریشن دکھائے۔ یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ ایک شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی کو اف تک کہے، اپنے بیوی کو اف نہ کہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر، ایک خاتون پر ظلم و ستم کرنا یہ اللہ کے غضب اور غصے اور خشم کا باعث بنے گا۔ اچھا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک عورت ایک خوشبودار فلاور کی طرح ہے، پھول کی طرح ہے، وہ کوئی سرونٹ اور کارگزار اور امپلائی نہیں ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی خواتین اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہر حالت میں، ہر سچویشن میں نیکی کے ساتھ پیش آئے، مدارا کرے اور اچھا بیہیویئر دکھائے ہر سچویشن میں۔ کس قدر دیکھیں امپورٹنٹ ہے کہ اگر مجھے بتائیں نا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں دکھا سکتا، اس کے ساتھ مدارا نہیں کر سکتا، ہمیشہ اف اور اف اس کو کہے گا، ہمیشہ غصے سے پیش آئے گا، پھر یہ بیوی
کیسے اپنے وجود کے اندر چھپی ہوئی اور پنہان محبت کو باہر اظہار کر سکے گی؟ پاسبل نہیں ہے. یہ نہ اپنے شوہر کو محبت دکھا سکتی ہے، نہ اپنے بچوں کو. بس محبت بنیادی ایلیمنٹ ہے. اب اگر فیملیز کے اندر، یہ میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات بتا دوں کہ سوسائٹیز کے اندر جو کرپشن اس وقت ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا کرپشن ہو، اس کی اصل وجہ محبت کا نہ ہونا ہے خاندانوں کے اندر. بس مقصر کون ہے یہاں پر؟ خاندانی افراد، یہی شوہر اور بیوی جن کو فیوچر میں ماں باپ بننا ہے، پیرنٹس بننا ہے. اگر یہ محبت نہیں دکھائیں گے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ 20 سال بعد سوسائٹی میں کرپشن ہوگا. یہ جواب دہ ہوں گے روز قیامت پھر. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث دکھانا چاہوں گا، پیش کرنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عالی حدیث ہے. یعنی واقعاً یہ حدیث انسان اگر ملاحظہ کرے تو انسان کو لذت آتی ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خاتون کا کیا کردار ہے، کیونکہ ہمارا یہ سیشن، آخری سیشن، محبت کے بارے میں، اور محبت کی جو بنیادی ایلیمنٹ ہے گھر کے اندر وہ خاتون ہے. لہٰذا یہ حدیث زیادہ ہم اسپیسیفائی کریں گے خواتین کے لیے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ بہت ساری خواتین جب میں یہ سیشنز پریزنٹ کرتا ہوں مجھے اعتراض کرتے ہیں یہ ساری باتیں آپ شوہر کے لیے کیوں نہیں کرتے. اب یہ حدیث جو اس سے پہلے بیان کی تھی وہ شوہروں کے لیے تھی یا نہیں تھی؟ شوہر کے لیے تھی نا. اب ہم مزید بات کریں گے شوہروں کے بارے میں اگر ٹائم بچا تو. اب یہ حدیث سیوطی نے اپنی تفسیر کے اندر الدر المنصور کے اندر بیان فرمائی ہے کہ ایک خاتون، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور اس خاتون نے کہا کہ اے نبی، بے ابی انت و امی، میں، میری ماں، میری والدہ اور میرے والد آپ پر فدا ہو جائیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ میں آئی ہوں تمام زنان کی نمائندگی میں، تمام خواتین کی نمائندگی میں آئی ہوں، اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سوال تمام خواتین کا سوال ہے. یہاں پر اس خاتون نے یہ کہا، غور سے سنیں، ایک خاتون کا کیا ویژن ہونا چاہیے. یہ تمام خواتین جو اس بندہ حقیر کا لیکچر سن رہی ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں اور پھر آپ چیک کریں کہ آپ کا ویژن کہاں پر ہے اور اس خاتون کا ویژن کہاں پر ہے. یہ خاتون فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں ہمیشہ، ہم اپنے گھروں کے اندر مثلا ہمیشہ اپنے شوہروں کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، ہم اپنے شوہروں کی اولاد کا ہمیشہ خیال رکھتی ہیں، ہم اپنے شوہروں کے لیے مثال کے طور پر ان کے لباسوں کا، ان کی ملکیت کا، ان کی پراپرٹی کا مثلا خیال رکھتی ہیں، ہم اپنے شوہروں کے سکون کا باعث بنتی ہیں. دوسری طرف سے جو ہمارے شوہر حضرات ہیں، یعنی جو مرد حضرات ہیں، ان کو اللہ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے. الرجال قوامون علی النساء. یہ جو مرد حضرات ہیں یہ مثلا حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ نماز جمعہ میں جاتے ہیں، نماز جماعت میں جاتے ہیں، مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور مثلا ایک کے بعد ایک حج کرتے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ خاتون کہہ رہی ہو کہ یہ خاتون کا ڈائلاگ ہے، اس کو غور سے سنیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ یہ جو مرد، آپ کے جو مرد حضرات ہیں، سب سے بڑھ کر ان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ تو جہاد پہ جا سکتے ہیں، اور جہاد سب سے بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے بیان کی قرآن کے اندر. اچھا، یہ لسٹ بیان کی. اس کے بعد اس خاتون نے کہا کہ اے نبی، ہم عورتوں کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا فضیلت ہے؟ ہم تو جہاد پہ نہیں جا سکتے، جنگی میدان میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم تو ہمیشہ جہاد کی لائن کے ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں، ہم تو ہمیشہ گھروں میں خدمت کرتے ہیں.
ہمارے لیے تو کوئی جہاد کی فضیلت نہیں رکھی آپ نے. اب جہاد فی سبیل اللہ جس کے اندر قرب اللہ کا مقام ایک مجاہد کو نصیب ہوتا ہے، ہم بھی تو قرب اللہ چاہتے ہیں، ہم پھر کہاں جائیں؟ آپ نے تو ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا میدان بند کیا ہوا ہے. یہ جب کلام اس خاتون کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی اصحابہ، نبی اکرم نے اپنا رخ، اپنا مبارک چہرہ اصحاب کی طرف موڑا اور فیس ٹو فیس اپنے اصحاب کو کہا کہ کیا تم نے ابھی تک کسی کو دیکھا ہے کہ اس زیبائی اور اس خوبصورتی کے ساتھ دین کے بارے میں سوال کرے؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو جواب دیا اور کہا کہ اے خاتون، وَعَلَمِي، اور تم جان لو اے خاتون، ان حسن تبعل احداکن لزوجہا، کہ تمہارے لیے اللہ نے خوبصورت اور خوب شوہرداری اور خانے داری کے اندر وہ تمام فضیلتیں رکھ دی ہیں جو مرد حضرات کو اللہ نے مختلف کاموں میں اور از جملہ جہاد فی سبیل اللہ میں رکھ دی ہیں ان کے لیے. یعنی ایک مرد جو کہ مختلف نماز جماعت میں جاتا ہے، نماز جمعہ میں جاتا ہے، شرکت کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، تشییع جنازے میں جاتا ہے، مریضوں کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ جتنی بھی فضیلتیں اللہ نے ان مردوں کے لیے رکھی ہیں، تمہارے لیے یہ ساری فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حسن التبعل میں رکھ دی ہیں، بہترین شوہرداری میں رکھ دی ہیں. جب اس خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کلام کو سنا، اس بشارت کو سنا، فَأَدْبَرَتِ الْمَرْأَةِ، یہ خاتون اس حال میں واپس لوٹی کہ وہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے ساتھ خوشی سے واپس لوٹی اپنے گھر. یعنی اب اس خاتون کو بشارت مل گئی کہ ہمیں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، وہ ثواب جو ان مردوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں، مریضوں کی عیادت میں، نماز جمعہ اور جماعات کے اندر شرکت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یہ سارے ثواب اور اجر اور قرب اللہ کی منزلیں ایک جگہ ہمارے لیے اللہ نے رکھ دی ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ حسن التبعل، بہترین شوہرداری. To become a good wife for your شوہر، for your husband. اس کے اندر قرب الہی ہے. میں آپ کو مثال دوں ایک اور، آج کی مثال، 50 سال پہلے کی مثال، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال. آپ جانتے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان، آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد، آیت اللہ بہجت کے ہم کلاسی. یہ دونوں شاگرد تھے آیت اللہ قاضی کے. علامہ طباطبائی کی زوجہ، انہوں نے کوئی مدرسے کی تعلیم کوئی خاص حاصل نہیں کی تھی، حوزے کی کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں کی تھی. لیکن ایک دن یہی علامہ طباطبائی کی زوجہ مبارکہ یہ مکاشفے کی حالت میں کربلا کی زیارت کرتی ہیں. مکاشفے کی حالت میں یہ خود کہتی ہیں میں گئی زیارت کے لیے، جبکہ میرا بدن کم میں تھا، میں فزیکلی کم میں موجود تھی اپنے گھر میں، لیکن میں نے دیکھا کہ اب میں زیارت کر رہی ہوں، ریئل ٹائم زیارت کر رہی ہوں کربلا کی، نجف کی. میں حرم کے دروازے دیکھ رہی ہوں، حرم کے دروازے میں جو نگہبان اور شرطیں موجود ہیں میں ان کو دیکھ رہی ہوں، مشاہدہ کر رہی ہوں، اور میں زیارت بجا لا رہی ہوں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی. یہ مقام علامہ طباطبائی کی زوجہ کو کیسے نصیب ہوا؟ حسن التبعل کے ذریعے. اور حسن التبعل، بہترین شوہرداری، وہ سیکرٹ ہے کہ متاسفانہ انفارچونیٹلی آج کی
نئی نسل کی جو خواتین ہیں جو نئی نئی شادیاں کر رہی ہیں وہ اس سیکرٹ سے نا آشنا ہیں. ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کس قدر معنوی اور روحانی کمالات اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے، ایک اور مثال دوں علامہ طباطبائی کی زوجہ کی. علامہ طباطبائی آپ کو معلوم ہے وہ تفسیر المیزان کو جب بھی لکھتے تھے تو وہ اپنے کمرے میں ہوا کرتے تھے، اور علامہ طباطبائی کو فل کنسنٹریشن ہمیشہ چاہیے ہوتا تاکہ وہ صحیح سے تمرکز کے ساتھ اپنے تفسیری نکات لکھ سکیں. اب علامہ طباطبائی کی زوجہ بہت کلیور تھیں. ان کو معلوم تھا کہ مجھے حسن التباعل کیسے دکھانا ہے. اب ان کو معلوم ہے کہ علامہ کو چائے بہت پسند ہے، البتہ ایرانی چائے. لہٰذا اب علامہ کو مثلا ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر پونے گھنٹے بعد چائے کی بھی ضرورت ہے. اب اگر یہ خاتون، یہ زوجہ ان کے کمرے میں جائیں گی، چائے کا پیالہ اور کپ رکھیں گی ٹیبل پر، آواز آئے گی، وہ ڈسٹرب ہوں گے علامہ، ان کا تمرکز، ان کا کنسنٹریشن لیول کم ہو جائے گا. لہٰذا وہ بہت ہی خاموشی سے علامہ کے کمرے کا دروازہ کھولتی، بہت آہستہ قدم رکھتی زمین پر، چلتے 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 بہت آہستہ چائے کا کپ رکھتی ٹیبل پہ اور واپس آ جاتی خاموشی کے ساتھ. علامہ کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ان کی وائف نے ان کے لیے چائے رکھی ہے. آپ دیکھیں یہ حسن التباعل ہے. اس کے لیے بہت ظرافت چاہیے، بہت دقیق ذہن چاہیے ایک وائف کو، ایک خاتون کو، کہ میں کیسے اپنے شوہر کے لیے وہ ماحول فراہم کر سکوں تاکہ وہ اپنے بزنس کے کام اچھے طریقے سے انجام دے، اچھے سے انجام دے. اگر وہ مثلا کتاب پڑھنے میں مصروف ہے، بزنس ڈیلنگ میں مصروف ہے، فون پہ بات کر رہا ہے، فون پہ اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کو مثال کے طور پر اس وائف کو چاہیے کہ اس کو ڈسٹرب نہ کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو. مگر نارملی حالات میں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، اب یہاں پر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ جا سکتے ہیں، رجوع کریں ان 14 سیشنز کی نسبت جو ہم نے پچھلے سال ماہ رمضان میں بیان کیے تھے. اب عجیب بات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کے اندر، اس بشارت کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس سے ایک دقیق نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد سے. وہ نقطہ کیا نبی اکرم نے فرمایا کہ ایک مرد مثلا نماز جماعت میں جاتا ہے، باہر جاتا ہے، وہ آزاد ہے، جب چاہے وہ مسجد جا سکتا ہے، نماز جماعت میں شرکت کر سکتا ہے، نماز جمعہ، جہاد فی سبیل اللہ، مختلف دینی امور کو وہ گھر کے باہر آسانی سے انجام دے سکتا ہے. اب یہ تمام فضیلتیں اللہ نے ایک خاتون کے لیے ایک ہی چیز کے اندر رکھ دی. وہ کیا؟ بہترین شوہرداری، حسن التباعل. اب اس کے اندر نقطہ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. مرد، ایک شوہر جو کہ باہر کے امور کو، دینی امور کو مثلا جس میں فضیلت ہیں، وہ کب انجام دیتا ہے؟ کیا 24 گھنٹے انجام دیتا ہے؟ 24 گھنٹے انجام نہیں دیتا ہے. مثلا نماز جماعت دن میں 5 دفعہ ہے یا 3 دفعہ ہے، کتنی دفعہ شرکت کرے گا؟ 3 دفعہ شرکت کرے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. خوب، ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں ہے. جہاد تو مثلا سال میں 1 دفعہ ہے یا 10 سال میں 1 دفعہ ہے. اسی طرح باقی نماز جمعہ ہفتے میں 1 دفعہ ہے. تو یہ جو شوہر حضرات ہیں، یہ جو مرد حضرات ہیں، یہ 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن مسلسل ان فضیلتوں کو دریافت نہیں کر سکتے. لیکن ایک وائف، ایک بیوی جس کو نبی اکرم نے حسن التباعل کی ذمہ داری عطا کی، اب یہ حسن التباعل کبھی کبھار نہیں ہے، یہ خوب شوہرداری کبھی کبھار نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے ہے، لمحہ بلمحہ خوب شوہرداری ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر گھر میں ہوتا ہے تو شوہر کا ایک ارادہ ہوتا ہے، مثلا مجھے چائے چاہیے. بیوی مثلا دوسرے کاموں میں مصروف ہے، بچوں کا دیکھ بھال کر، وہاں سے شوہر کا حکم آتا ہے کہ مجھے چائے چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب یہ بیوی کیا کرتی ہے؟ اپنے ارادے کو شوہر کے ارادے میں فانی کر دیتی ہے.
یعنی شوہر کے ارادے کو اپنے ارادے پر حاکم کرتی ہے اور اس کا ارادہ بجا لاتی ہے اور اس کے لیے چائے بناتی ہے. پھر مثلا شوہر سو رہا ہے, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, بچوں کو خاموش کر کے رکھو مثلا. اب یہ بیوی پھر کیا کر رہی ہے؟ اب اگر بچوں کو کھیلنا ہے, فائٹنگ کھیلنی ہے, کرکٹ کھیلنا ہے گھر کے اندر, فٹ بال کھیلنا ہے گھر کے اندر, شور شرابہ کرنا ہے, اب اس وائف کا کیا کام ہے؟ دوبارہ اپنے شوہر کے ارادے کو اپنے ارادے پر حاکم کرنا, یعنی اپنے ارادے کو شوہر کے ارادے پر فانی کرنا اور بچوں کو خیال رکھنا کہ وہ چیخیں نہ, وہ شور شرابہ نہ کریں, تاکہ یہ سکون سے آدھا گھنٹہ سو سکے اور پھر یہ رزق حلال کے لیے واپس باہر جائے. پھر مثلا یعنی 24 گھنٹے ایک بیوی اپنے ارادے کو قربان کر رہی ہے شوہر کے ارادے کے لیے, شوہر کے ارادے پر. یعنی بیوی لمحہ جہاد میں مشغول ہے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہاد المرأتی حسن التبعل, ایک عورت کا جہاد بہترین شوہرداری ہے. بس آپ مجھے بتائیں, یہ خواتین, یہ بیویاں, یہ مائیں 24 گھنٹے جہاد میں ہے یا نہیں ہے؟ پورا ہفتہ جہاد میں ہے یا نہیں ہے؟ پورا مہینہ, پورا سال, پوری زندگی جہاد میں ہے. بس کس کی فضیلت زیادہ ہوئی, شوہر کی یا بیوی کی؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورتوں کی فضیلت زیادہ ہے مردوں کے اوپر. دیکھیں یہ اسلام کی نگاہ ہے خواتین کی نسبت, جس کو ویسٹرن معاشروں نے خراب کر کے پیش کیا ہے. وہاں سے ویسٹرن سوسائٹیز کیا کہتی ہیں, شبہات ہمارے معاشرے میں ایجاد کرتے ہیں کہ مثلا ہمارے ملکوں میں, ہمارے مسلمان کے گھروں میں بیویوں کے حقوق کو پائمال کیا جاتا ہے, بیویوں کو مثلا گھروں میں بند کر کے رکھا, قید و بند کر کے رکھا جاتا ہے. کس نے کہا بھائی؟ آپ کو معلوم نہیں بیوی جہاد میں مشغول ہے. اب یہاں پر ایک بات کہتا چلوں میں, خوب ایک بیوی کام کرنا چاہتی ہے, جاب کرنا چاہتی ہے, پڑھائی کرنا چاہتی ہے, بزنس کرنا چاہتی, نہیں کرے, اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن کس چیز کو قربان کر کے؟ اگر ایک بیوی یہ کہے مجھے بچے نہیں چاہیے, مجھے 10 سال تک شادی کروں گی لیکن 10 سال تک بچے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے اپنا بزنس کو پروان چڑھانا ہے, بزنس کو مثلا ملینئر بننا ہے مجھے, اور یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, دنیا فتح کرنی ہے مجھے, نہیں, یہ ممنوع, یہ اسلام نے منع کیا ہے. اسلام نے ماں نہ بننے سے منع کیا. اسلام نے کہا تمہیں ماں بننا ضروری ہے, ماں بنو گی تو تم اپنی بھی تربیت کر سکتی ہو, بچوں کی بھی تربیت کر سکتی ہو, شوہر کی بھی تربیت کر سکتی ہو, اور گھر کو کمال الہی تک پہنچا سکتی ہو. ماں بننے کے ذریعے ایک خاتون اپنے گھر کو اہل البیت اور خدا سے کنیکٹ اور ارتباط ایجاد کر سکتی, برقرار کر سکتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اب اگر ایک خاتون 24 گھنٹے پورا سال, پوری زندگی جہاد میں مشغول ہے, بہترین شوہرداری, بہترین خانے داری, ہاؤس کیپنگ, ہاؤس وائف, لوکنگ آفٹر چلڈرن, اوکے, مجھے ایک بات بتائیں, یہ آیا محبت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر محبت نہ ہو تو یہ گھر ٹوٹ جائے گا, یہ گھر طلاق عاطفی کا شکار ہو جائے گا. اور اگر محبت کے بغیر یہ کام نہ ہو سکے تو پھر اس خاتون کے لیے جہاد کی فضیلت شمار نہیں ہوگی. اگر یہ خاتون یہ سوچتی ہے کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے مثلا اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں تو یہ اس کے لیے جہاد نہیں ہے. جہاد اس وقت شمار ہوگا جب محبت کے ساتھ ہو. اسی وجہ سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرأۃ ریحانۃ ولیست بقہرمانہ, ایک عورت ریحانہ کے پھول کی مانند ہے, بلکہ نہ کہ مانند ہے, یعنی ایک عورت واقعاً ریحانہ کے پھول, ریحانہ کا پھول ہے, ایک عورت واقعاً پھول ہے, ہیرو نہیں ہے, ونڈر وومن سپر وومن نہیں ہے کہ ہمیشہ ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور اس کو قتل کرنا ہے, اس کو نہیں. یہ عورت کو فلمی ہیرو بننے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. ایک اور اب امیر المؤمنین کی اس حدیث کے ذیل میں اب کیا نتیجہ لیں گے جب وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ریحانہ ہے, پھول ہے.
پھول سے محبت کی تجلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیا پھول کو دیکھ کے انسان کو غصہ آتا ہے؟ پھول یعنی محبت کا اظہار، پھول یعنی محبت کا وجود. بس ایک عورت کا کام گھر میں محبت کو پھیلانا ہے. اب اس باقی ماندہ ٹائم میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے پیش کروں گا. آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت پریکٹیکل لائف ایگزامپلز ٹو ایکسپریس یور لو اینڈ محبت ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. دیکھیں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے تو یہ کام اس خاتون کے لیے 1 سال کی عبادت سے بڑھتر ہے اور بہتر ہے. کون سی عبادت سے بہتر ہے؟ وہ عبادت، فرض کریں ایک ایسی خاتون ہے جو پورا سال روزہ رکھتی ہے، راتوں کو نماز تہجد پڑھتی ہے. نبی اکرم فرمانے کہ اس 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کو پانی پلاؤ. آپ دیکھیں یہ محبت کو اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے. آئی لو یو کہنا اپنی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ انڈائریکٹ طریقے ہیں. یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ الگ الگ میتھڈالوجیز ہیں، روشیں ہیں جو نبی اکرم اور ائمہ ہدیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خاتون کو کہ جس نے 1 گلاس پانی اپنی شوہر کو پلایا ہے، اور یہ شوہر جب ایک گھونٹ اس پانی کا نوش کرتا ہے تو اس ایک گھونٹ کے بدلے خداوند سبحان اس خاتون کو جنت کے اندر ایک شہر عطا فرمائے گا. ایک شہر نہیں فرمایا، ایک سٹی نہیں فرمایا، ایک گھر، ایک بنگلہ نہیں، ایک شہر ہر گھونٹ کے بدلے. اور ہر گھونٹ کے بدلے 60 خطائیں اس خاتون کی معاف کرے گا. یعنی ایک پانی پلانے میں اس قدر فضیلت خاتون کے لیے، فری آف کاسٹ. خدا آپ سے اور یعنی خواتین سے پیسے تو نہیں لے رہا اس کام کے لیے، فری آف کاسٹ یہ فضیلتیں عطا فرما رہا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو گھر کے اندر کھانا پکاتی ہے کچن کے اندر، تو خداوند اس خاتون اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں کو کھودے گا تاکہ یہ خاتون رحمت الہی کے شامل حال ہو جائے. اب یہ حدیث دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. اگر ایک خاتون اپنے شوہر کا استقبال کرے، ویلکم کرے، اسے خوش آمد گوئی کہے، ویلکم کہے، تو اس بارے میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حدیث ہے. ایک مرد نے، ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، میری ایک وائف ہے جو جب بھی میں گھر آتا ہوں وہ میرا استقبال کرتی ہے، اور جب بھی میں گھر سے باہر جاتا ہوں وہ مجھے ایسکورٹ کرتی ہے، وہ مجھے باہر تک آتی ہے چھوڑنے کے لیے، اور جب بھی میں غمگین ہوتا ہوں وہ میری دلداری کرتی ہے، مجھے تسلی دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ اے شوہر تو ناراحت نہیں ہو، تو ناراض مت ہو. Why are you disappointed؟ اگر تمہاری ناراضگی رزق اور روزی کی وجہ سے، فائنینشل مسائل کی وجہ سے، تو خدا ہماری کفالت کرنے والا ہے. اور اگر تمہاری ناراضگی اور غمگینی آخرت کی خوف کی وجہ سے ہے تو اس غم کو تو مزید اضافہ ہونا چاہیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد کی یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ جاؤ اپنی ہمسر کو، اپنی بیوی کو جنت کی بشارت دو، یعنی میری طرف سے بہشت اور جنت کی بشارت دو، اور اس سے کہو کہ اس کے لیے ہر روز 70 شہیدوں کا ثواب اسے عطا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ وہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں اپنے شوہر کی نسبت محبت دکھانے کا. میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت موضوعات ہیں یہاں پر.
اب یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں آپ یہ ٹیکسٹ اسکرین پر بھی لے کے آتا ہوں. یہ دیکھیں نبی اکرم یہاں پر حضرت ایوب کی زوجہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. یہ ٹیکسٹ میرے پاس یہاں پر فارسی میں یہ حدیث کا ترجمہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بر زن لازم است که در هر حال در کنار شوهرش بوده. ایک خاتون کے لیے لازم ہے کہ ہر حالت میں، ہر سچویشن میں، ہر لائف ایونٹ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے، کبھی بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑے. و در مقابل سختی ها و تنگناها صبور و بردبار باشد. اور شوہر کی سختیوں کے مقابلے میں اور زندگی کی تنگی کے مقابلے میں ہمیشہ صبور اور بردباری کی حالت دکھائے، ہمیشہ پیشنس دکھائے، صبر کے ساتھ اپنے شوہر کے قدم بقدم اس کے ساتھ چلے. ایک اور حدیث میں کہ اپنی شوہر سے شکایت نہ کرے. البتہ نہ ان شوہروں کی بات ہو رہی ہے جو مثلا اپنی خواتین پر سختیاں دکھاتے ہیں، اوکے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ کی خدمت میں اس کے متعلق بات ہو چکی ہے. اب یہاں پر نبی اکرم ایک مثال لے کے آتے ہیں کہ مثلا مانند ہمسر ایوب علیہ السلام کہ او 18 سال به ایوب خدمت کرد، کہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ نے 18 سال ایوب علیہ السلام کی خدمت کی. او ایوب را در پارچه ای پیچیده و بر شانه هایش قرار داده و جابجا می کرد. زن ایوب نے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے، وہ حضرت ایوب چونکہ بیمار بھی تھے تو وہ ایوب کو ایک کپڑے میں لپیٹتی اور اپنے کندھے کے اوپر رکھتی اور پھر اپنا سفر شروع کرتی. و بر شانه هایش کرد و جابجا می کرد. یعنی اس قدر خدمت. او با دستش گندم را آسیاب می نمود. وہ خود مثلا آٹے کو اور گندم کو جو ہے وہ اس کا پروسیس انجام دیتی، و نانی اور پھر روٹی بناتی، و تقدیم ایوب می نمود، اور ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی. و ایوب نیز در آن حالت حمد الہی را بجای می آورد، اور ایوب علیہ السلام نے اس حالت میں حمد الہی کو بجا فرماتے. آن زن، پھر فرماتے نبی اکرم کہ آن زن تمام این کارها را بخاطر شفقت و احسان و با نیت تقرب به خدا انجام میداد. کہ اس خاتون نے، حضرت ایوب علیہ السلام کی خاتون نے اور بیوی نے ان تمام کاموں کو، ان تمام امور کو اس شفقت کی وجہ سے، اس احسان کی وجہ سے اور خدا کی قربت کو اختیار کرنے کی نیت کی وجہ سے انجام دیا. دیکھیں یہ ایک اہم بات ہے یہاں پر جو نبی اکرم نے اس آخری عبادت میں بیان فرمائی. اللہ کے تقرب کی نیت کی خاطر اس قدر سختیوں کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کرنا. جس خاتون کے اندر یہ مقدس نیت نہ ہو، یہ پاک انٹینشن اور پیور انٹینشن نہ ہو، یعنی قرب الہی کی خاطر، یہ خاتون زیادہ سکسیسفل نہیں ہو پائے گی اپنے شوہر کی خدمت بجا لانے میں. وہ ہمیشہ کنفیوز رہے گی، وہ بلکہ نہ فقط کنفیوز، وہ ہمیشہ شاکی رہے گی، کمپلین کرتی رہے گی کہ میں کیوں ہمیشہ اپنے گھر کے کام انجام دوں، میں کیوں ہمیشہ کھانا پکاؤں گھر کے اندر، مجھے کبھی تم ریسٹورانٹ سے لا کے کھانا دو. خوب یہ خاتون نہیں دیکھتی کہ شوہر کے پاس فائنانس ہے بھی یا نہیں ہے، پیسے ہے بھی یا نہیں ہے، اور ایسے ہی کمپلین کر رہی ہے کہ مجھے اب میں تھک چکی ہوں. اس کا مطلب اس خاتون کے اندر، ہاں بات صحیح ہے، ویسے بعض خواتین محنت کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب شکایت کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب اپنے شوہر کو ضرب زبان لگانا نہیں ہے، سنانا نہیں ہے اپنے شوہر کو کہ تم مجھے مثلا باہر سے کھانا بھی لا کر نہیں دیتے ہو، ہمیشہ ہمیں گھر میں کھانا. نہیں، یہ غلط ہے. جس خاتون کے وجود کے اندر اللہ کی ذات موجود ہو، جو خاتون موحد ہو، توحید اس کی جان کا حصہ ہو، اس کے وجود کا حصہ ہو، یہ کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت میں
اپنے شوہر کی خدمت سے تھکے گی نہیں، خستگی کا اظہار نہیں کرے گی. ہاں کبھی کبھی اظہار کرنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ شکایت کے لحن اور لہجے کے اندر. اب ان خواتین کے لیے بشارت ہے جو گھر میں ہمیشہ محبت سے پیش آتی ہیں اور گھر کے اندر بہترین شوہرداری انجام دیتی ہیں. شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، گھر کی خدمت، کبھی بھی تھکتی نہیں ہے. اگر تھکتی بھی ہے تو اظہار شکایت نہیں کرتی ہیں، بلکہ اس میں بھی محبت کا اظہار کرتی ہے کہ الحمدللہ میں تو اگرچہ تھک چکی ہوں لیکن یہ میرا تھکنا اللہ کی راہ میں ہے. اوکے، اس طرح اگر کوئی خستگی کا اظہار کرے تو سمجھ میں آتا ہے. اب خداوند سبحان یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خواتین کو بشارت دے رہے ہیں جو حسن التبعل کا جہاد بجا لاتی ہیں. دیکھیں نبی اکرم کی یہ حدیث، ہر زنی کہ در مقابل خوشی و ناخوشی شوہرش صبر نماید و از شوہر خود اطاعت کند. ہر وہ بیوی، ہر وہ زن جو اپنے شوہر کی خوشی اور ناخوشی میں صبر سے کام لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، خداوند او را با همسر حضرت ایوب علیہ السلام محشور خواہد نمود. خداوند سبحان اس خاتون کو ہمسر حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ محشور بجا فرمائے گا. اس سے بہتر اور کوئی بشارت انبیاء کی ازواج کے ساتھ محشور ہونا جنت کے اندر، اس سے بہتر کوئی مقام انسان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی خاتون واقعاً محبت دکھائے تو یقیناً خدا اگر اس کی نیت میں بھی ہو اور اگر اس کی طلب ہو تو اللہ اسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بنائے گا جنت کے اندر. مجھے یاد ہے ابھی 1 مہینہ پہلے ہی ایک شہید کی زوجہ 6 سال کینسر کی بیماری کو تحمل کرنے کے بعد اس دنیا سے ودا ہو گئیں، چلی گئی دنیا سے. ان کے بہت سارے کلمات موجود ہیں ابھی بھی، ان کی کنورزیشنز، ان کے SMS ابھی بھی موجود ہیں. وہ اپنے ایک SMS کے اندر اپنی ایک سہیلی کو، اپنی ایک دوست کو، کہ وہ بھی ایک شہید کی زوجہ تھی، اپنی اس طلب اور خواہش کا اظہار کرتی ہیں. وہ کہ اے کاش بہت سارے افراد، بہت ساری خواتین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہمسایگی کا اظہار کرتے کہ کاش خدا ہمیں حضرت زہرا کا ہمسایہ بنائے، لیکن میں اس سے بڑھ کر دعا کرنا چاہتی ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میری دعا ہے کہ خدایا تو مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہمسایہ نہیں بلکہ حضرت زہرا کا ہم خانے بنا. یعنی جس گھر میں حضرت زہرا زندگی گزارتی ہیں جنت کے اندر، خدایا تو مجھے بھی اس گھر کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یعنی مجھے حضرت زہرا کا ہم خانے ہونا ہے، ہم گھر ہونا ہے. کتنی بڑی طلب ہے، کتنی بڑی آرزو ہے. کس خاتون کے لیے دعا مستجاب ہو سکتی ہے سوائے اس خاتون کے جو گھر میں محبت دکھائے. لیکن وہ خاتون جو گھر میں مثلا ہمیشہ شوہر کے سامنے شکایتیں، غصہ، ضرب زبان، غصے سے دیکھنا شوہر کو، غصے سے دیکھنا اپنے بچوں کو، شوہر سے ناراضی ہونا، یہ خاتون حضرت زہرا میں گھر تو کیا یہ تو ہمسایہ بھی شاید نہ بن پائے. کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ عالی ترین نمونہ ہے محبت کا. محبت بے کی کس کو محبت؟ اپنے فقیر ترین شوہر سے محبت، یعنی علی ابن ابی طالب. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ میرا شوہر علی جس سے میں شادی کرنے والی ہوں وہ کوئی زیادہ پیسے والا نہیں ہے، وہ بہت فقیر ہے. اس کے علاوہ نہ فقط وہ فقیر ہے بلکہ وہ 6 مہینہ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے گھر میں نہیں ہوتا، گھر میں ٹائم نہیں دیتا. لیکن آپ دیکھیں جب بھی علی علیہ السلام گھر آتے اور گھر میں کھانا کم ہوتا، غذا کم ہوتی، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
اپنی غذا، اپنے حصے کی جو غذا ہے وہ امام علی علیہ السلام کے لیے بچا کے رکھتی. اور پھر امام علی گھر میں آتے اور پوچھتے کہ اے زہرا، اے فاطمہ، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت زہرا اپنی ہی غذا کو امام علی کے سامنے رکھتی اور امام علی کو پتہ تک نہیں ہونے دیتی کہ یہ میرے حصے کا کھانا ہے. دیکھیں یہ کس قدر محبت ہے یہاں پر. خدا انشاءاللہ تمام خواتین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی نیت کو مقدس کرے، اپنی نیت کو شوہرداری کے لیے اور اسی طرح خانے داری کے لیے مقدس اور پیور اور پاک نیت میں تبدیل کریں. تب جا کر وہ بہترین طریقے سے حسن التبعل کا ذمہ داری اور فریضہ انجام دے سکتی ہیں. اور خدا تمام شوہروں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ گھر کے اندر خواتین کے لیے محبت کا ماحول فراہم کر سکے، محبت کا زمینہ ہموار کر سکے، تاکہ یہ خاتون اس زمین کے اوپر جو شوہر نے اس کے لیے آمادہ کیا ہے، اس زمین کے اوپر محبت کا گھر بنانے میں کامیاب ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ہم تہ دل سے ممنون متشکر ہیں حجت اسلام مولانا شیخ ہانی رضا صاحب سے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے مسلسل 3 دن انہوں نے ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. عزیزان محترم، بہت ہی منفرد انداز میں، بہت ہی اختصار کے ساتھ آقا نے ہماری تینوں دن میں کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ بہت زیادہ جو ہے نا بوریت کا سما ہو رہے ہیں، بوریت محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی منفرد انداز میں آقا نے ہماری رہنمائی فرمائی. عزیزان محترم، میں بلا شبہ یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عنوان کے مطابق اور اس عنوان کو دیکھتے ہوئے اور علماء کرام کو دیکھتے ہوئے بہت ہی اچھا چناؤ کیا گیا تھا، علماء کرام کا بھی اور عنوان کے لحاظ سے بھی. تو بس عزیزان محترم، کل کا ہمارا عنوان جو ہوگا، یعنی کہ 14 رمضان ہے کل، اور شب 15 رمضان کی شب ہے، یعنی کہ ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیز محترم، کل انشاءاللہ اسی مقام بوجانی ہال میں یہی نشستوں کا انشاءاللہ انتظام ہوگا، اور جس سے درس کا پروگرام بھی ہوگا اور محفل کا بھی انتظام بھی ہے. انشاءاللہ جشن ولادت امام حسن مجتبی ہے، جس سے خطابت کے فرائض انشاءاللہ جناب مولانا عقیل عباس صادقی صاحب انشاءاللہ انجام دیں گے. میں بس چیدہ نام ہے، میں وہ لے لیتا ہوں. جناب مسلم مہدوی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، منقبت خوانی کے فرائض انجام دیں گے. جناب میثم کشمیری صاحب، جناب قائم بھوجانی صاحب، جناب سلیم مستان صاحب اور جناب زہیر بیمانی صاحب انشاءاللہ منقبت خوانی کے فرائض انجام دیں گے. آئیے عزیزان من، اس پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمان سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.